کہیں ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار نہ ہو جائے. جوانی تو گھومنے پھرنے کی ہے. مولانا موت کا ذکر کرنا ہے تو 40 سال کے بعد، 50 سال کے بعد. جیسے ایسے ڈگری ملی ہوئی ہے کہ اسے مرنا 40 کے بعد ہے یا 50 کے بعد ہے. ابھی جسی جوان کا ہم فاتحہ کروا رہے ہیں سجوم، وہ جوان ہی تھا نا کہ دنیا سے چلا گیا. یہ گارنٹی کسے پتا ہے کہ بھائی 50 سال کے بعد موت آئے گی؟ یہ غلط کانسیپٹ کہ موت کو یاد کرنے سے انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. ڈپریشن میں وہ جائے جس نے موت کی حقیقت کو سمجھانا ہو. جب زیارت امین اللہ پڑھتے ہیں کہ وہاں پہ معصومین کا یہ جملہ ہے کہ اولیاء اللہ مشتاقون الی لقاء اللہ، وہ اللہ سے ملنے کے لیے مشتاق رہتے ہیں، لمحہ بلمحہ اللہ کی زیارت کے لیے مشتاق رہتے ہیں. اہل بیت کی صفات میں سے بھی یہی ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک گھڑی انتظار کرتے تھے کہ پروردگار عالم کی ملاقات کب ہوتی ہے. تب یہ جملہ کہیں کہ ہمارے اوپر اور ہمارے چاہنے والوں کے اوپر یہ فرق نہیں پڑتا کہ وہ موت پر آ جائیں یا موت ان کے اوپر آ جائے. ان دو جملوں میں بھی بڑا فلسفہ ہے کہ ان پر موت آئے یا ہم موت پر آ جائیں، ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن واقعاً آج معاشرے میں موت کے ٹاپک کو ڈسکس کرنے میں انسان بہت گھبراتا ہے. بھئی فلاں صاحب کی مجلس میں نہیں جانا، وہ جاتے ہی موت کا ذکر کرتے ہیں، جاتے ہی قبر یاد آتی ہے. تو میں نے کہا مجھے قرآن کا ایک پیج ایسا دکھاؤ جہاں پہ پروردگار عالم نے آخرت کا ذکر نہ کیا ہو. پہلی قرآن کے صفحے سے لے کر آپ اینڈ تک چلے جائیں، ہر کسی نہ کسی صفحے پر موت کا ذکر ہے. جتنا ذکر قرآن میں دنیا کا ہے اتنا ذکر قرآن میں آخرت کا ہے. موت انسان کو ڈپریشن میں نہیں لے جاتی، بلکہ ذکر موت انسان میں نشاط پیدا کرتا ہے. ذکر موت انسان میں خوشی پیدا کرتا ہے. ذکر موت انسان کے اندر ایک ہلکا پن کا احساس محسوس کرواتا ہے. لیکن جو لوگ اچانک موت کا ذکر سنتے ہیں ان کے اندر ایک بھاری پن آ جاتا ہے، کیونکہ موت کی تیاری نہیں کی ہے. اس لیے آغا مرزا شیرازی سے جب ان کے شاگرد نے سوال کیا کہ قبلہ اگر آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ 2 ہفتے کے بعد آپ کی موت ہونے والی ہے تو یہ بتائیے آپ کون سا کام سب سے پہلے کریں گے؟ مثلاً آج ہی آپ کو پتا چلے کہ صبح مثلاً آپ کا قرآن نکلا ہے، پاسپورٹ بنا ہوا ہے، ویزا آپ کی پہلے بتا دیا ہوتا، 3 دن پہلے بتا دیا ہوتا، ہم کم از کم تیاری تو کر لیتے. سڈنلی اگر آپ کو پتا چلے آپ نے کہیں جانا ہے تو آپ فوراً اعتراض کرتے میں پہلے بتا دیا جائے. تو 5 منٹ کے لیے سوچئے، پروردگار عالم نے موت کا ٹائم معین نہیں کیا. آنسو فرماتے فجأتاً، اچانک موت آتی ہے، کوئی پیغام لے کر نہیں آتی. یہ نہیں کہ تجھے بتا دیا جائے کہ 2 مہینے کے بعد 3 مہینے کے بعد موت آئے گی لہٰذا تو موت کی تیاری کر. اب کیونکہ ہمارا ذہن ایسا بن چکا ہے، ہمیں مرزا شیرازی سے کہا قبلہ اگر آپ کو پتا چلے 3 ہفتے کے بعد موت آنے والی ہے، 2 ہفتے کے بعد موت آنے والی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ قبلہ نے مسکرا کر جواب دیا کہ وہی کروں گا جو آج تک کر رہا تھا. یہ وہ آیت اللہ العظمیٰ تھے. یہ درس دیا ہمیں کہ بھائی یہ نہیں کہ شیعہ کو بتایا جائے کہ موت آئے گی تو پھر وہ تیاری کرے گا. نہیں، جیسی زندگی آج تک گزار رہا تھا ویسی زندگی گزاروں گا، کیونکہ ہم ہمیشہ موت کے لیے کیا رہتے ہیں؟ تیار رہتے ہیں. اب ایک غلط فہمی اور غلط سوچ جو ہمارے ذہنوں میں بن چکی ہے کہ جوانوں کو موت کا نہ بتایا جائے. موت کا تعلق تو بوڑھوں سے، اور نیچرلی ہوتا بھی یہ ہے کہ ہم کسی بوڑھے کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں بیچارہ قبر کے نزدیک ہے، خود کو نہیں دیکھتے کہ موت تو پوچھ کے نہیں آتی. کتنے بوڑھے زندہ ہیں اور جوان دنیا سے چلے گئے. اب یہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارا جو وجود ہے وہ مٹیریلسٹ ہے. یہ جسم جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مادی ہے. اسی منبر پر بیٹھ کر اگر میں ارادہ کروں کہ میں نے پانی پینا ہے تو ارادے کرنے میں وقت نہیں لگتا، کیونکہ ارادے کا تعلق جسم سے نہیں ہے، ارادے کا تعلق روح سے ہے. روح مجرد ہے، اور روح نہ ٹائم کی پابند ہے نہ وقت کی پابند ہے. اس میں تدریج نہیں ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کوئی کام کیا جائے. مثلاً بارش برسنے سے پہلے اس کے آنے کی نشانیاں ہوتی ہیں. بادل آسمان پر آتے ہیں، کالے بادل آ جاتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، بندہ اندازہ لگاتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے. موت کے آنے سے پہلے کوئی بادل نہیں آتے، موت کے آنے سے پہلے کوئی نشانیاں نہیں آتی، کیونکہ موت کا جو عمل ہے وہ مادی عمل نہیں ہے. موت کا عمل ایک روحانی عمل ہے. جس طرح میں پانی پینے کا ارادہ کرتا ہوں اس میں وقت نہیں لگتا، لیکن ارادہ کرنے کے بعد جب پانی پینا چاہتا ہوں تو اس میں بڑا وقت لگے گا. ہاتھ آگے بڑھے گا، گلاس کو تھامے گا، گلاس کو اٹھائے گا، گلاس ہونٹوں تک آئے گا، پانی شکم میں جائے گا. یہ سارا ایک ٹائم پیریڈ لیتا ہے. کیوں لیتا ہے؟ کیونکہ پانی پینا جسم نے ہے، اور جسم کیونکہ مادی ہے، مادہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ٹائم کا پابند ہے، مادہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے پروسیس کا پابند ہے. کبھی بھی بارش اچانک نہیں آتی، ایک کمپلیٹ پروسیس ہوتا ہے. اس کے بعد بادل اٹھتے ہیں، سمندر سے بھاپ اٹھتی ہے، وہ پانی بنتا ہے، اوپر کوئی پروسیس ہوتا ہے، ہوائیں بادلوں کو لاتی ہیں، پھر جا کے بارش برستی ہے. لیکن موت کے آنے کے لیے خدا کسی پروسیس کو کرنے کا لازم مند نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ موت ایک مجرد عالم ہے، اور موت آنی روح کو ہے، جسم کو نہیں آنی. جسم تو ویسا ہی مادہ ہے جیسے ابھی زندہ ہے، روح نکلے گی، جسم تو ویسے مٹی میں مل جائے گا. تو موسم فرماتے ہیں موت فجأتاً اچانک آتی ہے. جس طرح تو چیزوں کا ارادہ کرتا ہے
इरादे के लिए टाइम नहीं लगता, मौत के आने के लिए भी जर्रा बराबर टाइम नहीं लगता। मौत तदरीज नहीं है कि तुम प्लानिंग करो कि बूढ़ा हो जाऊंगा, पेंशन मिलेगी, उसके बाद कब्रिस्तान जाऊंगा, 4 नमाजें पढ़ लूंगा, कज़ा नमाजें अदा लाऊंगा, कज़ा रोजे बजा लाऊंगा, उसके बाद मैंने मर जाना है। फरमाते जो ये प्लानिंग करता है वह अहले बैत का चाहने वाला हकीकत में शिया नहीं हो सकता। अली का चाहने वाला वो है जो लम्हा ब लम्हा मौत के लिए तैयार रहे, क्योंकि मौत आने से पहले कोई पैगाम नहीं देती। वो मुश्ताकून इला लिक़ा इल्लाह, अल्लाह की ज़ियारत के लिए मुश्ताक रहता है, बल्कि ये कहता है कि मौत मोमिन के लिए मौत नहीं बल्कि अली की ज़ियारत का पैगाम है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और दिल से हाथ बुलंद करके एक सुपर डुपर उसूल काफ़ी की रिवायत है, मासूम फरमाते हैं कि जब मरने वाले की रूह निकलेगी तो ये अपने हर चीज़ को तमसील के आलम में देखेगा। औलाद की एक तमसील बन जाएगी, माल की एक तमसील बन जाएगी, आमाल तमसील का मतलब जो हम करते हैं उसे एक शेप दिया जाएगा, एक शक्ल बन जाएगी। यार भाई